چلتے ہیں سبق نمبر 35 کے 35 کے چوتھے حصے پہ. یہ نصرہ و ضربہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس سے متعلق ہم ایکسرسائز کر لیں گے جلدی سے, اور بہت زیادہ آسان ہے. اس میں ایکسرسائز میں کچھ خاص نہیں ہے, مگر واقعی میں قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوٹ بک اور قلم نکال لیں اور کلاس کے دوران پوچھے جانے والے سوالات کے جواب لکھیں. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا, جی اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو ٹیبل ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے یہ وہی ٹیبل ہے. یہ نصرہ اسٹائل کے تمام الفاظ آئے ہوئے, نصرہ, کفرہ, شعرہ, صدقہ, اور کتمان, اور پھر یہ نیچے والے جو ہیں ضربہ, رجع, ظلم, اور یہ مالک یوم الدین والا آ گیا, اور یہ کذبہ. ان الفاظ کی ٹیبلز کو, شارٹ ٹیبل کو, صرف صغیر کو لکھیے. لکھیں گے یاد ہوگا, اور ٹی پی آئی کے یہ اشارے کر کے ہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کے سالٹ ٹیبل یہ ہے کہ موجود جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی دی ہے. یہ بہت زیادہ آسان ہے. جو جتنی زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ اتنی اچھی طریقے سے سیکھ رہے ہیں. ہوم ورک کیا کرنے ہیں, دیکھیے قریب آپ اس وقت 56,000 قرآن کے الفاظ جانتے ہیں. قرآن میں کل الفاظ ہیں 78,000 کے آس پاس, اور آپ 56,000 کے آس پاس جانتے ہیں. بہت زیادہ ہو گئی تعداد میں. تو قرآن کریم کی جتنی تلاوت کریں, وہ جو آپ کا پڑھا ہوا لفظ ہے اس پہ رکیں, اس کا اشارہ کریں اور غور فکر کریں. فوراً نیچے ٹرانسلیشن نہیں دیکھ لیں, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں اللہ تعالیٰ آپ ہیں علم سکھانے والے, علم بالقلم, آپ سکھاتے ہیں. الرحمن علم القرآن, رحمان نے سکھایا قرآن کو, اللہ آپ سکھائیے مجھے ٹرانسلیٹر کی محتاجی کیوں ہے, اللہ آپ علم دینے والے. میں نے زبان سیکھنے کی کوشش کی ہے, آپ میری رہبری کیجیے. وہ کچھ میننگ سمجھ میں آئے پھر نیچے بھی دیکھیے, کیا پتہ غلطی ہو رہی ہو کوئی. اور جو آپ نے نوٹس بنائے ان کو دیکھ کے پڑھے, بغیر دیکھے پڑھے. سب سے امپورٹنٹ بات, اپنے ساتھیوں سے اس کورس کے بارے میں بات کریں. روز کتنے لوگوں سے ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے. آج ہی فون اٹھائیے, 5 لوگوں سے بات کیجیے, بھائی کیا کر رہے ہو, کیسی زندگی خراب کر رہے ہو اپنی, قرآن سیکھا آپ نے؟ کہیں گے ایسے کیسے سیکھ لیں گے, ہمارے پاس کا کام کیا ہے. تو آپ سب کو سمجھا سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. نہیں تو ہماری ویڈیوز موجود ہیں, لیول 1 کی پلے لسٹ ہے کہ وہ شیئر کر دیجیے. اور وہ انگلش, ہندی, اردو تینوں زبان میں ہے. وہ اردو بھی باقی نہیں رہا کہ زبان کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 لینگویج آتی ہے ٹھیک ٹھیک, وہ انگلش میں, اردو میں, یا انگلش میں, ہندی میں سیکھ لیں. آپ یہ سسٹم بنائیے کہ لوگوں کو روز ایک ویڈیو بھیجیں, ان سے فیڈ بیک لیں کہ آپ نے ہوم ورک کرا نہیں کرا. اگر نہیں پڑھا سکتے تو یہ کام کر سکتے, کچھ کریے ضرور. اور نماز میں الگ صورتوں کی تلاوت کریے. جو آج ہم نے آج کے سبق پڑھا ہے اس کی ایک ہی آیت پڑھی ہے, اس آیت کو یاد کر ڈالیے, بہت ہی آسان ہے. اور کون سے ایسے عہد ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ توڑنے نہیں چاہیے, کون سا ایسا میثاق ہے, کوموننٹ ہے جو توڑ رہے ہیں, ہم پتہ کرنا چاہیے. کہیں فساد تو نہیں پھیلا رہے زمین پہ, اور ان چیزوں کو کاٹ تو نہیں رہے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. بہرحال, اور اس میں خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, آپ منتخب ہیں, آپ کو چنا گیا ہے. اس چیز کے لیے چنا ہے, اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے. قرآن نے کہا ہے ہوا اجتباکم, ہم نے تمہیں چن لیا ہے. اور دعا پڑھتے رہیے, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. اور دعا پڑھ کے سو جائیے. نہیں سونا نہیں ہے, کام کرنا پڑے گا. جیسے اپنے دنیاوی معاملات میں کوئی ایسا ہے اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے, دعا پڑھی اور سو گیا, نہیں کرتا نا ایسے, تو ان معاملات میں کیوں کرتے ہیں. دکان کھولی بھی نہیں, یا اللہ میری دکان چلا دے. ایگزام کی تیاری بھی نہیں کری, اللہ ایگزام میں پاس کرا دے. اپنی گورنمنٹ جاب پہ بھی نہیں گئے, بولے اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی میرے بدلے کسی کو بھیج دینا, میں تو یہاں سو رہا ہوں, دعا کر کے کرتے ہیں ایسا. تو قرآن سیکھنے کے معاملے میں کیوں کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سکھا دے گا. تو بھائی کھانا بھی مت, روزی اکٹھی کرنے بھی مت جاؤ نا, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گھر بھیج دے گا. سارے بکواس لاجک دین کے معاملے میں لگا دیتے ہیں, وہی لاجک اپنے ان معاملات میں جہاں پہ مال کمانا ہے وہاں فٹ نہیں بیٹھتا. مطلب یہ دوغلا رویہ یہاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے گا کیسے, پوری پٹی کھل جائے گی ساری. بولے اچھا اس معاملے میں تو یہ ہے, اس معاملے میں تو یہ ہے. اچھا آپ سے کہا جاتا تھا قرآن کریم سیکھیے, تو آپ کہتے تھے میری تو بڑی کم سمجھ ہے, مجھ سے تو زیادہ آتے نہیں ہے. اور آپ جس شعبے میں تھے, آپ ٹیچر تھے, آپ لائر تھے, آپ ڈاکٹر تھے, آپ نے تو جھنڈے گاڑ رکھے ہیں. آپ نے تو زبردست ٹیچر تھے آپ اپنے سبجیکٹ کے, بچے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو 85 سال تک یاد کرتے رہے. آپ تو زبردست ڈاکٹر تھے. تو یہ تمام صلاحیتیں تھی, یہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی, تو جسٹیفائی کرو اس بات کو. ہوش اڑ جائیں گے وہاں پہ. پھر تمام کائنات کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جب یہ ذلت اور رسوائی جھیلنی پڑے گی تو اس کا حل کیا ہوگا. تو اس ذلت سے بچنے کا طریقہ یہ, آج جاگ جائیے. جس سبق میں آپ نے جو سیکھا ہے اس کو سکھائیے, بہت زیادہ آسان ہے, اور سب سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. خود سکھائیے,
सब खुद सबसे अच्छा सीखेंगे आप। और ट्रेनिंग चाहिए, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कुछ पुरानी वीडियोस चाहिए, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई पीडीएफ चाहिए जो छूट गया हो, ब्रीफ पीडीएफ, तो ले सकते हैं। ये हमारा बाब मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, याद करने, गौर फिक्र करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।